جی ناظرین، اب تک تو مذمت پر بات ہوئی، مذموم اعمال کی صورت جو ہمارے رویے ہیں، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہو، بہرحال اس کے اثرات انفرادی ہوں تو انفرادی طور پر مرتب ہوتے ہیں، اور اجتماعی ہو تو پھر اجتماعی طور پر مرتب ہوتے ہیں اس کے اثرات۔ لیکن اس کے حوالے سے یہ ایک بہت الگ ایک پہلو ہے اس کا کہ باعث اذیت بننے کی کچھ جوازی جو صورتیں ہیں، یہ ایک بڑا اس کے اندر اس کا جو جواز ملے گا لوگوں کو تو اس سے بڑے روشن ہوں گے پہلو کہ آیا یہاں اس طرح ممکن ہے۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں ہمارا یہ کلام ہوا ہے اس نقطے پر کہ علم اور معرفت دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ الگ الگ چیزیں۔ علم جو ہے بعض اوقات معلومات کے معنی میں ہوتا ہے، ہم چند چیزیں سیکھ لیتے ہیں، بھئی ظلم بہت بری چیز ہے، دیکھو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اچھی بات ہے، لیکن جب اس کے دوسرے پہلو پر توجہ نہیں ہوگی تو بعض اوقات ایک شخص جوازی صورت اختیار کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں ظالم ہونے کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک منفی تصور ہے۔ اب جس کے بارے میں پیدا ہوا اگر وہ خود رب کریم ہو تو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو، صحابہ کرام اہل بیت اطہار ہوں تو، اولیاء عظام ہوں، علماء ہوں، مجتہدین ہوں، تو بعض اوقات آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اسی طریقے سے بعض اوقات مظلوم کو ظالم بنا کر پبلک کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس کی جوازی صورتحال کو نہ سمجھنے کی بنا پر اکابرین سے بدظن ہو رہے ہیں۔ اس لیے چند چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی خلاف شرع بات کو نہ مانتے ہوئے باعث اذیت بن رہے ہیں تو شریعت آپ ہی گرفت نہیں کرتی بلکہ سامنے والا قابل گرفت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا کلام ہوا کہ بعض اوقات ماں باپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بچوں کو اپنی فیور میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت کسی ایک کا ساتھ دے کر دوسرے کا فریق بننا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اگر بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا، ماں کہتی تم نے میرا دل دکھا دیا، والد کہتے ہیں تم نے میری انسلٹ کر دی، لیکن یہ کیا ہے، آپ باعث اذیت تو بن رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، لہٰذا آپ ہی گرفت نہیں ہیں، گرفت ان کی ہے، کیونکہ آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کے یہ کہنا نہیں مانیں گے۔ اسی طرح اگر فرض کر لیں خدا نخواستہ کوئی پیر خلاف شرع حکم دیتا ہے، خدا نخواستہ کوئی عالم اور مفتی خلاف شرع حکم دے رہا ہے تو اس خلاف شرع حکم کو نہیں ماننا ہوگا۔ اگر استاد اپنے شاگرد کو خلاف شرع استعمال کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا کیوں، غلط ہے، تو یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اس طرح بعض اوقات بچوں کو عمل سے روک لینا جبکہ وہ فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے، سب اسی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے تربیت اور اصلاح۔ بعض اوقات ایک ٹیچر تربیت کر رہا ہوتا ہے، اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں اس کو اجازت ہے، کبھی وہ نرمی کے ساتھ کرتا ہے، کبھی اوسط درجے کی سختی، کبھی زیادہ سختی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کو حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اب اگر باپ سختی کر رہا ہے، فرض کر لیں کہ ہلکی سی اس نے تھپڑ بھی مار دیا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے، بچہ کہتا ہے آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی۔ استاد اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے، قاری صاحب سمجھا رہے ہیں، بچہ نہیں صحیح سمجھ پا رہا، انہوں نے تھوڑا ڈانٹ دیا، اس نے کہا مجھے ہرٹ کر دیا، اور ہرٹ ہو بھی جاتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، بالکل ہوتا ہے، ہمیں بھی بعض اوقات یاد پڑتا ہے بچپن میں اس نے کان مروڑے تو ہم بڑے ہرٹ ہو جاتے تھے کہ پوری کلاس کے سامنے انسلٹ کر دی، لیکن یہ تربیت و اصلاح ہے، اس میں ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے علاج معالجے کے اندر ہوتا ہے، کمپاؤنڈر جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات زخم کو صاف کر رہا ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، انجیکشن لگاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، آپریشن کے اندر اس کے بعد تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایک ڈاکٹر، ایک کمپاؤنڈر وغیرہ باعث تکلیف بن رہے ہیں لیکن اجازت شرع کے ساتھ اس میں ان کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اسی طرح راویان حدیث پر جرح ہوتی ہے، وہ تو خیر دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ان کے جو رشتہ دار ہیں جو زندہ، اس وقت جو جرح ہوتی تھی کہ جو رشتہ دار زندہ تھے، فرض کر لیں تو بڑی اذیت کہ میرے والد صاحب کے بارے میں اس کو کذاب کہہ دیا، لیکن چونکہ یہ شرعی تقاضا تھا اس لیے اس قسم کی جو تنقیدات ہوتی ہیں ان کو شریعت نے قابل گرفت نہیں رکھا، اور یہ شخص باعث اذیت بننے کے باوجود اس کو معافی ملے گی۔ اسی طرح اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کرنا، اس میں دیکھیں سامنے والوں کو تباہ کر دیتا ہے آدمی، جانور مرتے ہیں، انسانوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جہاد ہوا ہے، صحابہ کرام نے تلواریں مار کے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، لیکن یہ اذیت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض موذی جانور ہوتے ہیں جو ہمارے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں، بہنیں پوچھتی ہیں جی کہ وہ چونٹیاں بہت ہو گئی ہیں، آٹے میں چونٹیاں، سالن میں چونٹیاں، فلاں جگہ چونٹیاں، اب کیا کریں؟ تو آپ ایسے کوئی کام کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ مر جائیں کیونکہ باعث اذیت ہیں۔ اس طرح چوہا ہے، کوا ہے، چیل ہے، گدھ ہے، اس کو تو مارنے کا حکم شریعت نے دیا باقاعدہ کہ یہ فواسق ہیں کیونکہ یہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی باعث اذیت بننے میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے۔ اسی طریقے سے اب جج کو فیصلہ سناتا ہے تکلیف ہوتی ہے، وکیل جرح کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، اسلامی سزائیں آپ جاری کرتے ہیں، رجم کرتے ہیں، کوڑے لگاتے ہیں، سر عام کوڑے، اس میں جسمانی تکلیف بھی اور کس قدر روحانی تکلیف ہے کہ سب کے سامنے کوڑے لگ رہے ہوں،
جو غیر شادی شدہ اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے اور سر عام لگانے ہوں گے، اور اگر شادی شدہ کر لے تو رجم ہے، پتھر مار کے ہلاک کرنا ہوگا، لیکن گرفت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا۔ اچھا، ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ، جی فرمائیے، کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے باعث تکلیف بن جائے گا اگر ہم اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو، مثلا دھوکے باز ہیں، فراڈی عامل ہوتے ہیں، بہت سارے فراڈی پیر ہوتے ہیں، اس طرح نوکریوں کا جھانسا دے کر پیسے لے لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، جعلی آفیسز بنائے ہوئے ہیں، ایڈوانس لیا اور غائب ہو گئے صاحب، اس طرح جعلی پلاٹ بیچ رہے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسا ہے تو اس عیب کو ظاہر کرنا ہم پر واجب ہے تاکہ دوسرے مسلمان اس سے بچیں۔ اب وہ آ کر ہم سے کہتا ہے یا آپ سے کہتا ہے رئیس بھائی آپ نے تو مجھے بڑا ہرٹ کیا ہے، میری ساری چیزیں بتا دی آپ نے، تو بھائی ہرٹ نہیں کریں گے، یہاں تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ایک ہمارے لیے پلسرات ہے۔ اگر ہم تیری فیور کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے قابل گرفت، صحیح بات، اور اگر ہم ان کی فیور کرتے ہیں تو تیری وجہ سے تم ہمیں قابل گرفت بنا رہا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے اللہ کس معاملے میں قابل گرفت بنا رہا ہے، ہم تو اس کی رعایت کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اب کوئی عالم دین اگر کوئی بات کر رہا ہو، کوئی اور دیگر معاملات ہو رہے ہوں، اس میں ہمیں پہلے اچھی طرح غور کرنا چاہیے کہ اجازت شرع کے مطابق ہے یا خلاف ہے۔ اسی طرح ماں باپ بھی کوئی گلٹ فیل نہ کریں، بعض اوقات بالکل ٹھیک وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے باعث اذیت بن رہے ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتا ہے، لیکن ہر ایک لمیٹیشن ہے، یہ نہیں ہو کہ اپنی لمٹ سے آپ باہر نکل جائیں۔ جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں کہ آپ فرض واجب سنت موقدہ میں سختی کر سکتے ہیں، لیکن سنت غیر موقدہ مستحب میں صرف پیار سے، حرام مکروہ تحریمی ساتھ میں سختی ہوگی، لیکن مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا اگر فعل بچے کر رہے ہیں، گھر والے بھی یا شاگرد کر رہے ہیں، تو بڑی نرمی سے سمجھایا جائے گا۔ جو اس طرح کے اجازت شرع کے ساتھ باعث تکلیف بن رہے ہیں انہیں بھی اپنی لمیٹیشن سیکھنی ہوں گی، اگر کراس کر جائیں گے تو پھر وہی بغیر اجازت شرع، بغیر مقتصب جیسے بات ہوئی تھی، اس میں داخل ہو جائیں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا، اجازت شرع کے ساتھ جو جواز کی صورتیں ہیں، مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان فرما دیا کہ ظاہر اساتذہ کا معاملہ ہے یا اور دیگر جہاں تربیتی معاملات ہیں، اگر وہاں سختی ہے تو وہ بہتری کے لیے ہے، یعنی کہ وہ تعمیری ایک وہ کنسٹرکٹیو ایک وہ وے ہے، تو اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ اچھا علامہ لیاقت صاحب، ہمارے ہاں ظاہر ہے جانور پالے جاتے ہیں، پیٹس پالے جاتے ہیں اور دیگر ہر شوق ہوتا ہے، پھر بطور خاص بقرعید کے بھی مواقع آتے ہیں، لوگوں کا عمومی طور پر یہ رویہ بن گیا ہے کہ اذیت دے کر جانوروں کو تکلیف دے کر خوشی محسوس ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیے گا، اس کے لیے کیا وعیدات ہے؟ کچھ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیں، جانوروں کو تکلیف دینا، اذیت دینا بھی بہت گناہ ہے۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، جی اور ایک انصاری کا باغ تھا، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو اس کا اونٹ تھا، وہ بھاگتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر پڑا اور آواز نکالنے لگا۔ اور آواز کیا تھی؟ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علمنا منطق الطیر، جانوروں کی بولیاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام کی پتھر بھی اگر پڑھتے تھے تو حضور پہچانتے تھے۔ وہ اپنی آواز کے اندر ہنہنانے لگا، آواز نکالنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ، اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، مجھ پر جو ہے وزن زیادہ ڈالتے ہیں اور مجھے کھانا اور چارہ پورا نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے مجھے بیچ دو، عرض کیا رسول اللہ اس سے میرا نظام چلتا ہے، پھر فرمایا کہ اس کا خیال کرو۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ جانور کو اس پر وزن زیادہ، آج آپ دیکھیں کہ ہمارے روڈوں پر جا رہے ہوتے ہیں، کوئی گدھا ہے، کوئی مثال کے طور پہ اور کوئی جانور ہے، اتنا لادہ ہوتا ہے کہ جس کی اور دیکھ کر اس کے کوئی اس کا کوئی لا نہیں ہے، کوئی اس کے رول ریگولیشن نہیں ہے۔ آپ کے میرے تو چلو وہ چلان وہ کٹنے شروع ہو گئے، وہ ٹک ٹک کیمرے بجنے شروع ہو گئے، اب اس پہ بھی کوئی کیمرے بجاؤ کہ یہ جانور کے اوپر اچھا میسج دیا آپ نے، اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے اور اتنا زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے تو اچانک ایک چڑیا جو ہے وہ بار بار آ کے صحابہ کرام کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حضور نے فرمایا کہ یہ چڑیا کا بچہ کوئی لے کر آ گیا۔ کون لے کر آئے؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، فرمایا چھوڑ کے آؤ۔ اسی طرح انڈے کا واقعہ ملتا ہے کہ انڈا لے کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنا فرمایا۔ ہرنی کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شکاری نے ہرنی کو پکڑ لیا، اس کے بچے کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ واقعات ملتے ہیں، اور خاص طور پر جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، کہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ جو قربانی کے جانور ہیں، ویسے ہی جانور کو اذیت دینا غلط ہے، لیکن قربانی کے جانور کو تو قرآن نے شاعر اللہ تعبیر فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ،
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور وہ جو ان کی تعظیم کرتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر تقوی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ایک جانور منڈی کے اندر ہے، آپ قربانی کے لیے لے کر آگے، فرمایا کہ اس جانور پر سواری کرنا، اسے تمتع حاصل کرنا، اس کو اذیت دینا، پھر اذیت بھی رئیس بھائی کیسے دیتے ہیں، جیسے ٹریولنگ کرا کے لاتے ہیں تو ان کو ایک ایسے گاڑی کے اندر بند کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ ہل سکتے نہ جل سکتے، اتنی مشکل کے اندر ہوتے ہیں۔ اچھا کوئی نیچے چیز نہیں بچھائی جاتی، وہ پخانہ کرتے ہیں، وہ گرتے ہیں تو ان کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، زخمی، اکثر آپ جانوروں کو دیکھیں اس انداز سے وہ لے کر آئے ہوتے ہیں کہ وہ پہنچتے پہنچتے گھر پہ آدھے ایک زخمی، بندہ ادھر سے گھسیٹ رہا ہے، ایک بندہ ادھر سے گھسیٹ رہا ہے، بالکل۔ جی پھر جب ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ٹائم ان کے پاس کام ہوتا ہے، بالکل، ہے جی، کام زیادہ ہوتا ہے نا، بالکل کام زیادہ ہوتا ہے، ان کو ٹھکا ٹھک کرنا ہوتا ہے، تو وہ بس جانوروں پہ مارا، آگے گئے کھالے اتارنا شروع کر دی۔ اس کا فرمایا کہ جانور کو اذیت نہ دو جب تک جو ہے اس کا اچھی طریقے سے اس کی سانس نکل جاتی ہے اور بالکل صحیح طریقے سے ہو جائے، اس کی کھال نہ اتارو۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کر کے اس کو اذیت نہ دو، ان کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کرو، ان کو تکلیف نہ دو، یعنی کسی بھی اعتبار سے۔ جیسے گھریلو جانوروں کے حوالے سے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ طوطے، چڑیا، بچوں کو خوش کرنے کے لیے آپ رکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان جانوروں کو جو ہے آپ اذیت دے رہے ہیں۔ بلی کے حوالے سے کتنی بڑی وعید ہے کہ اس خاتون نے بلی کو بند کیا ہوا تھا اور اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، نہ کھانا دے رہی، نہ باہر چھوڑ رہی ہے، مر گئی بلی، حضور نے فرمایا وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اور دوسری طرف ایک شخص نے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخشش و مغفرت عطا فرمائی۔ تو یہ جانوروں کے ساتھ آپ اسلام کا حسن دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں۔ آج یعنی دنیا سکھاتی ہے ہمیں جو ہے وہ رائٹس سکھاتے ہیں کہ فلاں کے فلاں رائٹس ہیں، فلاں کے فلاں رائٹس ہیں، تو آپ ہمیں نہ بتائیں، وہ الگ بات ہے کہ ہماری نالائکیاں ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب تعلیم دے کر گئے ہوئے ہیں۔ کیا کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا سلیقہ، طریقہ اور ان کے جو حقوق ہیں، رائٹس ہیں، وہ ہمیں سکھائے ہوئے۔ کسی چارٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں پورا ایک کمپلیٹ چارٹر ہمیں دے کر گئے۔ کیا بات، کیا کہنا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو کامل و اکمل ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو فالو نہ کریں اور اپنی زندگیوں میں بے اعتدالی لے آئیں اور وہ چیزیں لے آئیں کہ جو قابل اعتراض ہوں، جس پر بات ہو رہی ہے۔ تو ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے، اصلاحی موضوع ہے، توجہ طلب موضوع ہے، اور خود احتسابی کے عمل سے گزرنے کا موضوع ہے۔ اگر ہم اسے توجہ سے سنیں، سنجیدگی سے اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے رویوں پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اسکین ہو کر سامنے آ جائیں گی کہ واقعی ہم اپنی زندگیوں میں یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات جو ہے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے اور ان کے رویے جو ہے معاصرین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ اچھے ہو جائیں، تو یہ ہمارا موضوع جو ہے، محنت جو ہے، بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہمارے کسی عمل سے ڈاکٹر صاحب فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ اس پر کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کا بنیادی وصف جو ہے وہ اطاعت اور پاکیزگی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ بعض چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ آدم، جس چیز سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ مثالیں ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو متبرک جگہیں ہوتی ہیں، پاکیزہ جگہیں ہوتی ہیں، وہاں فرشتے ہوتے ہیں، اور اگر ان جگہوں پہ کوئی بدبودار چیز کھا کر آئے، لہسن اور پیاز کا ذکر ہے، کچی وہ کھا کر آئے، اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض نصوص کے اندر یہ آیا ہے کہ جب انسان برہنہ ہوتا ہے، اگر ایسے مقام پر گفتگو کرے گا تو کرامن کاتبین، دیگر فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوگی کہ حیا اور کا مقام ہے وہ، تو انہیں اذیت اور تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں پر کتا ہوگا یا تصویر ہوگی، فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ اسلام نے پاکیزگی کو بہت اہمیت دی ہے، طہارت کو بہت اہمیت دی ہے، تو طہارت اور نظافت جہاں پر ہوگی وہاں پر فرشتے ہوں گے، اور اس کے برعکس ہوگا تو فرشتے وہاں پر نہیں ہوں گے۔ جہاں کچی سبزیوں کی بات کی، وہاں ہمیں اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں پبلک ڈیلنگ کے دوران تو محسوس ہوتی ہے ایک بو سی جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان کو بھی اذیت پہنچ رہی ہے اور اس سے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو متبرک جگہیں ہیں،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے جو اس جگہ کے تقدس کے خلاف ہوں تو یقیناً فرشتوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہوگی. حرمین شریفین کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی اس طرح کی نص نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا کام کرے فرشتوں کو تکلیف ہوگی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا مقام ہے جہاں فرشتے کثرت سے ہوتے ہیں. اب لوگ وہاں پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو عقل کے بھی خلاف ہیں اور اخلاق کے بھی خلاف ہیں. جیسے طواف کے دوران موبائل پر اس انداز سے بات کرنا کہ آپ کی خاتون لوگوں کو نظر آ رہی ہو، طواف کے دوران آپ بات کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، تو یہ چیز معیوب ہے. اسی طریقے سے وہاں پر اس انداز سے لوگوں کو دھکے دینا، تکلیف پہنچانا متبرک جگہوں پر، اور اب تو بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہاں بھی ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ کا احترام، تقدس کو بالائے طاق رکھ کر ہر عمل کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، پھر ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو خوف خدا والی جگہ ہے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی جگہ ہے، اس کے برعکس سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح جب آپ نے یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ اللہ معاف فرمائے، ہمارا معاشرہ تو اتنا گیا گزرا ہے کہ یہاں تو بندوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا. کاش ہمارا معاشرہ اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ ہم انسانوں کو بھی تکلیف نہ دیں اور فرشتوں کی بھی تکلیف کا خیال کریں. ہمارے اطراف میں، ہمارے گھروں میں، مساجد میں، جہاں پر ہم جا رہے ہیں، وہاں کی صفائی کا، نظافت کا خیال رکھیں کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان تمام باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو سکے. اچھا، اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف. ظاہر ہے موضوع کو جب ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو سم اپ بھی کرنا ہوتا ہے، اس کا خلاصہ بھی بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس کو کسی طرح کنکلوڈ کر کے آپ تک پہنچانا ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو کہ گھر سے بھی نہیں تربیت ہوئی، والدین نے بھی نہیں بتایا، ہمارے رویے بڑھتے چلے گئے، ہمارے دوستوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، جناب یہ تو بڑا شیر بندہ ہے، یہ تو کسی کی بھی چاہتا ہے دل آزاری کر دیتا ہے، کسی کو بھی لیٹ ڈاؤن کر دیتا ہے، کسی کی بھی عزت نفس کو آرام سے پامال کر دیتا ہے، مجروح کر دیتا ہے. تو یہ بڑے توانا ہو گئے رویے. اگر ایسا خدا نخواستہ ہو گیا ہے، خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں، تو خود احتسابی کے عمل سے کیسے گزریں؟ مفتی صاحب قبلہ فرمائیے گا. اس سلسلے میں ہم اپنا احتساب کن کن طریقوں سے کر سکتے ہیں، کچھ فرمائیے. جی کہ احتساب کے لیے احساس احتساب اور فکر احتساب یہ انتہائی ضروری چیز ہے، اور یہ ہمیں یقیناً دینی مواد ہی پیدا کرے گا. بعض اوقات اخلاقیات بھی ہوتے ہیں، کچھ گھر کے رسوم و رواج ہوتے ہیں، کچھ ہمارے درمیان میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، کسی نے کسی کو تکلیف دی، ہم کہتے ہیں بیٹا دیکھو اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے، چاہے حدیث ذہن میں نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، لیکن یہ مایوب سمجھا جاتا ہے، غیر اخلاقی چیز ہے، عرفاً اس کو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن خاص طور پر فکر آخرت کے اعتبار سے ضروری ہے کہ ذہن میں ایسا مواد ہو. جیسے بھی کتنی لمبی گفتگو ہوئی ہے کہ اگر ہم باعث اذیت اور تکلیف بنیں گے اور سامنے والے سے معافی نہیں مانگیں گے تو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ ظالم و مظلوم کو کھڑا کرے گا اور وہاں مظلوم کو بدلہ دلوائے گا. جو نیکیاں ہم نے اتنی محنت سے جمع کی تھیں، وہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانیاں ہیں، صدقات ہیں، اگر وہ دوسرا لے جائے اور نہ صرف لے جائے بلکہ اپنے گناہ ہمارے نام اعمال میں ڈال جائے اور ہمیں خدا نہ خواستہ جہنم میں ڈال دیا جائے، تو پھر ایسی عارضی جھوٹی عزت کا کیا فائدہ ہوگا؟ حقیقی عزت پہ توجہ کرنی چاہیے. یہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ ہے آدمی کا، جو انسان کو اپنے ذاتی احتساب اور پھر اس کے تدارک کے لیے عملی کوشش کی طرف لے کر آتا ہے. سیکنڈ یہ ہے پھر عملی کوشش، کیونکہ تکلیف تین طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی ہے، ایک روحانی ہے، اور ایک مالی تکلیف ہے. ہمیں وہی میں جیسے عرض کرتا ہوں، تین زمانوں پہ غور کرنا. ایک ماضی پر، کیا ہم نے کسی کا مال دبایا ہوا ہے، مال کھا لیا تھا ہم نے، کسی کے قرضے، کسی کی امانت، کسی کی وراثت دبائی ہوئی ہے، جعلی کاغذات بنوا کر دکانیں، پلاٹس، اپارٹمنٹ اور بنگلوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. اگر ہے تو فوراً اس سے معافی مانگے، اس کی امانت اس تک پہنچائیں. اگر نہیں پہنچا سکتے، یعنی فرض کر لیں کہ جو امانت موجود، جو چیز موجود ہے دینی ہوگی، لیکن بعض وقت پیسہ ایسا کھا گئے اب نہیں ہے، تو معافی مانگے، معاف کروائیں. اور اگر معاف نہ کرے تو وہی تین کام کہ اس کے لیے اصالہ ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں اور ثواب جاریہ کر دیں. اور دوسرا ہے جسمانی تکلیف. اپنے آپ کو پیش کریں احتساب کے لیے، بہت ہی ضروری ہے. غور کریں کہ زمانہ ماضی میں کس کس کے دانت توڑے تھے، کس کی ناک توڑی تھی. وہ تمام شوہر حضرات غور کریں کہ بیوی کے منہ پہ کتنے تماچے مارے تھے اور کتنے اس کے کمر پہ گھونسے مارے تھے اور لاتیں ماری تھی. ایسی کسی نے اپنے نوکر کو مارا ہو، اگر استاد نے بیجا اپنے شاگرد کو مارا ہے اس کی غلطی سے زیادہ، اسے بھی اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ میدان محشر میں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بدلہ دلوائے اور شرمندگی رسوائی ہے. اس لیے اس سے معافی مانگنا، بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے. نہ مانے بہرحال تو پھر وہی تین کام کرنے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی. تیسرا روحانی اذیت اور تکلیف. ہم نے کس کس کا دل توڑا ہے، کس کس کا مذاق کا نشانہ بنایا.
بعض اوقات ایک عمل ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک بیچارہ خود کسی چیز پر قادر نہیں ہوتا، اس کا قصور نہیں ہوتا، ہم اس پر بھی کر رہے ہوتے ہیں، رنگت کے اوپر، چھوٹے قد کے اوپر، کسی کی صحت کے اوپر اس طریقے سے ٹونٹنگ کر کر کے دل توڑے ہیں، تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو ایک ماضی، ایک حال، کس کس کے لیے باعث تکلیف بن رہے ہیں، ہر ایک کو ہم پہ غور کرنا چاہیے، خصوصاً زبان سے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، خدا را آپ اپنا زیادہ احتساب کریں، مردوں کو بھی کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بعض اوقات خواتین اتنی خطرناک ہوتی ہیں گھروں کے اندر، اتنی تیز زبان ہوتی ہے کہ دل کو چھلنی کر دیتی ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ خدا را احساس کریں، اس میں ہمارا نقصان نہیں، آپ ہی کا نقصان ہے، تو فوراً سے پیشتر جن کی دل آزاری کی ان سے معافی مانگیں۔ یہ حال ہو گیا، اور اب فیوچر کے لیے کیا کرنا ہے، اس پورے پروگرام کی روشنی میں خاص طور پہ اپنے لیے فیصلہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ ابھی بن رہے تھے تو آئندہ کبھی باعث تکلیف نہ بنے۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب نے تینوں زمانوں کا ذکر کر دیا، ماضی، حال، مستقبل، کیا کیا، کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے، اس کو اگر پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ پیغام ون لائنر میں چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے، کوئی ہمارے ساتھ چیٹ نہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ فراڈ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو کسی کو ضرر پہنچاتا ہے، مکر کرتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک بندہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ مکر کرے، فریب کرے، چکر بازی کرے۔ اور رئیس بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زندگی کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے مکار اور چال باز لوگ سوسائٹی کے اندر وقتی طور پر جو نا اوپر آ جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کا جب سارا ختم ہونے لگتا ہے نا، ان کے سارے مٹکوں میں سے پانی ختم ہونے لگتا ہے، تو بالکل نیچے زمین پر بھی ایسے آتے ہیں، اور دنیا سے جانے سے پہلے خائب و خاسر ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھیں جنہوں نے زندگی پاکیزہ گزاری ہے، ان کی جو عمر بڑھتی ہے ان کی روحانیت بڑھتی ہے، ان کی بزرگی بڑھتی ہے، ان کے چہروں پر نور بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت، وہ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، اس لیے کہ زندگی انہوں نے مخلوق خدا کے لیے گزاری۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب ون لائنر۔ ہر عمل کا ہے مکافات عمل، ہر شکاری خود بھی ہوتا ہے شکار۔ ہمیں اپنا احتساب کر لینا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کس کام کو کس انداز سے کرنا ہے اور کہاں پر کوئی کمی کوتاہی ہے، تاکہ آج ہی اس کا ازالہ کر لیں اور بروز قیامت ندامت اور شرمندگی سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تینوں حضرات کا۔ علامہ لیاقت صاحب، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اور بہت عمدہ گفتگو فرمائی آپ تینوں نے۔ اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل ہے، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع بہت ہی اہم موضوع تھا، اگر اس کو سمجھیں۔ والدین اپنے بچوں کو جب تربیت دیں تو اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ بیٹا جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے خاندان میں ہنسی مذاق میں، تو ایک طریقے سے اس کو صرف مزاح کی حد تک رکھیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے آپ کی طرف سے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو آپ کی طرف سے، کوئی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ بہترین محفل تو وہ ہے کہ جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کرے، سب کو عزت دے کر بات کرے، محبت دے کر بات کرے، کسی کے لیے نافع بن جائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، یہ حدیث شریف ذکر کی گئی دوران کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ دوسروں کے لیے نفع بخشے۔ تو اس اعتبار سے لوگوں کے لیے کارآمد بنے، لوگوں کے لیے جو ہے ان کے مستقبل کی بہتری کے لیے کوئی بات کریں، بجائے اس کے کہ کرٹیسائز کریں یا اس کے لیے کوئی ایسا گڑھا کھو دیں جس میں بالآخر وہ آپ کو سامنا کرنا پڑے اس کا۔ بہرصورت یہ موضوع آپ تک پہنچا اور انشاءاللہ اگلا سیگمنٹ جو ہے اس میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور وہ ہے آپ